بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوہ عورت اور معاشرے کے لوگوں کا رویہ۔ ناظرین، راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری تھا، جیسے ہی ایک پرانے مکان پہ نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیں۔ میں نے بزید ہو کر کہا، آپ بھائی سمجھے مجھے، محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنا بیٹھا کر دروازہ کھولا، ہم نے راشن کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ وہ پردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا فرد بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے جو تو ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا اور آپ کے گھر کا راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کے کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ لی، عورتیں میرے گھر نہیں آتی اب۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے میرے خامد کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے حالات اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں اور کچھ ٹائم ٹھیک گزرا۔ میرے والد جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور بچوں کا اور گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خامن کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پہ گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چیخنا شروع کر دیا اور تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا اسے۔ وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ خیر وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کال کر دیتی اور وہ مجھے بینک میں سے کچھ پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ وائرس کا مسئلہ سنا تو ان کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ دوبارہ نہ میری ہمت ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفاء ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانک کے جاتا ہے۔ باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اپنی عورتوں کو میرے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے راشن کا ایک بہانہ رکھا ہے، ورنہ ضرورت کا سامان بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچے کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دیا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ یہ سن کے بہت دکھ ہوا، اور ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی میں شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر تک نہیں، جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کون کیسا ہے، یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا، اور پھر 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔